ہوں آپ کا میزبان صبغت اللہ مغل پروگرام فکر پاکستان کے ساتھ۔ آج کے فکر پاکستان میں میرے ساتھ مہمان کے طور پہ موجود ہیں سمیع اللہ خان، جو پی ٹی سی ایل ورکر اتحاد کے جو ہے چیف پیٹرن بھی ہیں، اور ان کی جو تحریک تھی پی ٹی سی ایل ملازمین کے حوالے سے صرف یہ کے پی کے تک نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور پی ٹی سی ایل کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو مزید میں سمیع بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنا تعارف، تفصیلی تعارف خود بتا دیں، کیونکہ وہ صرف ورکر اتحاد کے چیف پیٹرن نہیں بلکہ مزید عہدے بھی ان کے ہیں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے۔ تو سمیع بھائی پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں اور ملازمین کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشعل ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے فکر پاکستان کے پروگرام میں بلایا، اور بہت اچھا پروگرام میں سنتا رہتا ہوں، فیس بک کے اوپر بھی سنتا رہتا ہوں۔ ڈی آئی خان کے خصوصی طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تعارف کی بات کی ہے صبغت مغل صاحب نے، تو میں میری ایک جدوجہد ہے، میں ایک مزدوروں کے پلیٹ فارم سے میں نے جدوجہد شروع کی، تو پی ٹی سی ایل ورکرز پاک یونین کا میں پورے پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ پھر اسی کے ہم نے پی ٹی سی ایل کے اندر ایک اتحاد بنایا اور تمام یونین کو اکٹھا کیا، تو ہم نے ایک پی ٹی سی ایل ورکر اتحاد فیڈریشن بنایا، اس کا میں سی بی اے ہوں اور اس کا میں چیف پیٹرن ہوں، اور نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہماری ایک مزدوروں کی بہت بڑی فیڈریشن ہے، اس کا میں کے پی کے کا نائب صدر ہوں۔ بہت مہربانی سمیع بھائی، آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ اس وقت جو ہے کیونکہ آپ نے جو پی ٹی سی ایل ملازمین کی جتنی بھی تاریخیں تھیں اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس ٹائم جو پی ٹی سی ایل ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو حاضر سروس ہیں، ان کو سب سے بڑا، کیونکہ اس کو پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹ کر دیا گیا تھا، تو اس ٹائم جو ہے کیا سب سے بڑا مسئلہ ریٹائر ملازمین کو اور موجودہ ملازمین کو کیا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے؟ دیکھیں جی، میری جو جدوجہد تھی 2010 کے اندر ہمارے اوپر بہت تکلیفیں، اور ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے گئے، اور پھر اسی طرح مجھے اڈیالہ جیل کے اندر اور میرے ساتھیوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور ہمارے اوپر فوجداری مقدمات بھی کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے پی ٹی سی ایل نے، لیکن الحمدللہ ہم نے جدوجہد نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ میں جدوجہد کرتا 10 سال ہمیں اس پی ٹی سی ایل کے اندر جدوجہد کرتے 10 سال ہو گئے، اور الحمدللہ پچھلے 2019 میں میرا ریفرنڈم ہوا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ پی ٹی سی ایل ورکر اتحاد فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے الیکشن لڑا، تو پھر وہاں سے ہم نے جدوجہد شروع کی، اور الحمدللہ ہمیں جو پی ٹی سی ایل کے مزدوروں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ ہمارے 2 سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہمارے، کیونکہ سپریم کورٹ اور معزز عدالت جتنی بھی ہماری ہائی کورٹیں ہیں اور سپریم کورٹ نے اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جو پی ٹی سی ایل کے ملازمین ہیں یہ ٹرانسفر ملازمین ہیں، اور ان کو جس طرح سرکار جو چیز ان کی بڑھاتی ہے تو آپ ان کی جتنی بھی تنخواہ کے اندر بڑھوتی ہے وہ اسی طرح کریں، لیکن یہ ادارہ نہیں مان رہا۔ پھر الحمدللہ جب ہم الیکشن جیتے تو لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ بھی یہ تھی کہ این سی پی جی کو آپ نے ریگولر کرانا ہے، یہ مینڈیٹ اس لیے لوگوں نے ہمیں دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سکیل ریوائز کرنے ہیں، جو حکومت پاکستان نے سکیل ریوائز کرنے تھے وہ ہر حالت میں کرانے، اور سب سے بڑا 2 مطالبے ہمارے یہ 2 مطالبے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کی، اور پھر چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ہم نے 52 مطالبے رکھے، لیکن ان میں سے مین 2 مطالبے یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے مذاکرات ہوئے، اور مجھے نوکری سے تیسری دفعہ بھی نکال دیا گیا، اور الحمدللہ مجھے پھر ہائی کورٹ نے بحال کیا، لیکن محکمے نے ابھی تک بحال نہیں کیا، لیکن افہام و تفہیم کی بات چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اب میری بات بھائی، میں آپ کی بات کو جو ہے کاٹ رہا ہوں، تو یہ تو بہت آپ نے حیران کن بات بتائی ہے، بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ معزز عدالت نے آپ کو بحال کر دیا ہے۔
اور آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو بحال نہیں کر رہا. میرا خیال کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو تنخواہیں وغیرہ بھی تو نہیں ملی ہوں گی جب آپ کو وہ تسلیم نہیں کرتے, آپ کو بحال نہیں کر رہے, تو یہ تو آپ کی بہت سی تنخواہیں بقایا ہوں گی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے کہ اس کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا جا رہا, اسے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے ان کے پیچھے. دیکھیں جی مغل صاحب, بات یہ ہے کہ تقریباً مجھے کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے نوکری سے نکالا ہے, اور میرا فیصلہ جو آیا ہے وہ بھی 1 مہینے کے اندر آیا تھا, لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے بحال نہیں کیا. اور پھر جو ہے نا, میں چپ اس لیے ہو گیا کہ اب بات جو آ گئی ہے, اب 12,000 ورکر کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. اب جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے وہ پی ٹی سی ایل کے مزدوروں کی ذمہ داری آ گئی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری ہے. تو ایک نہ ایک دن تو انہوں نے بحال کرنا ہے, کیونکہ مجھے پہلے بھی انہوں نے ٹرمینیٹ کیا, تو پھر یہ میرا ادارہ سپریم کورٹ تک گیا, اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے بھی میں بحال ہو کے آیا, اور پھر میں نے اپنے بقایا جات کنٹیمپٹ کر کے لیے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی سی ایل کی مینجمنٹ کیا چاہتی ہے. ہم تو اس وقت بھی افہام و تفہیم چاہتے ہیں, اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل کے مزدوروں کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے حل کر دیے جائیں. ہمارے حقوق, ہم وہ حقوق مانگنا چاہتے ہیں مغل صاحب, ہم وہ حقوق مانگنا چاہتے ہیں جو انہوں نے غصب کیے ہوئے تھے. ہم وہ حقوق تو نہیں مانگتے. چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ نئے مسائل اور آپ کے جو آپ کی ضروریات, جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جاتا ہے اسی کی ضروریات ہوتی ہیں, ہم وہ بھی نہیں مانگ رہے. ہم وہ مانگنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق انہوں نے جو دے رہے تھے اور وہ انہوں نے ختم کیے. بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو آپ نے کوئی نیا مطالبہ یا کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, جو آپ کے ملازمین کو, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کے ملازمین کو جو پہلے مراحت مل رہی تھیں وہ بھی نہیں دی جا رہی, یہ تو سراسر ظلم ہے. اور آپ نے جو یہ بھی بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ نے آپ کو بحال بھی کیا ہے, لیکن محکمہ آپ کو ابھی تک انہوں نے بحال نہیں کیا. یہ آپ کی علیحدہ بات ہے کہ آپ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس چیز کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں ورکر جو ہیں اس میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے کہ ان کے گھروں میں فاقوں کی بھی حالت ہوگی. چلو آپ کے کچھ وسائل ہیں یا کسی اور ذریعے سے بھی آپ کو گھر کا سسٹم چل رہا ہوگا, لیکن ایسے اکثر ملازمین بھی ہوں گی جن کے گھروں میں فاقے ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ پروگرام کے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, تو آپ آخر کیا میسیج دینا چاہیے, یا پی ٹی سی ایل ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, یا آپ ان کے چہرے کس طرح اس مشعل ٹی وی کے ذریعے جو لوگ آپ سے تعاون نہیں کرے, جو زیادتی کر رہے ہیں ورکر کے ساتھ, ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. سبغت مغل صاحب, آپ نے جو مجھے اوپر سوال کیا ہے, صورتحال یہ ہے کہ 40 دن ہمارے مذاکرات لگے رہے ہیڈ کوارٹر کے اندر, اور الحمدللہ ہماری 15 رکنی کمیٹی تھی. تو اس میں ہم نے پورے قانون اور آئین کے ساتھ, ہم یہ نہیں مانگنا چاہتے پی ٹی سی ایل سے کہ جی ہمیں غیر قانونی طور پہ کوئی مہیا کیا جائے, حقوق دیے جائیں, نہیں, جو ہمیں سرکار دے رہی تھی اور جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ ان کا حق ہے, ہم وہ مانگنا چاہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب ہم نے مذاکرات کیے 40 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہے, تو آخر پہ جب فائنل ہوئے بات, مینجمنٹ ہمیں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور ان کی بات پہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی. اور پھر ہم نے بھی کہا کہ جی آپ کس بات پہ انکار کرنا چاہتے ہیں, اس کا تو کوئی, ہاں آپ کے پاس اگر کوئی اصولی کوئی موقف بنتا ہے, کوئی قانونی موقف آپ کے اوپر کا آپ بات کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس قانونی اور آئینی کوئی بات نہیں تھی, اور صرف ان کے پاس یہ معاملات ہیں. آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں مشعل ٹی وی کے توسط سے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسکیل دینے کا, صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر 7 ارب روپے لگائے, اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی سی ایل یونین کے لوگوں کو ہم نے بالکل ختم کر دیا, اور کچھ لوگ جو ہیں ہمارے جیب کے اندر ہیں, لیکن الحمدللہ وہ جیب کے اندر تھے وہ بھی نکل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتصالات ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ تم نے جو 7 ارب روپے پی ٹی سی ایل یونین کو تباہ کرنے کے لیے لگائے, تو وہ تو پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو پھر ہم یہ اتصالات کو یہ کیسے بتائیں گے کہ ہم
تو یونین کو ختم کر چکے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ابھی پھر جب ہمارے جو مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم نے شیڈول دینا تھا اور ہم نے تیاری بھی کر لی تھی ہماری PTCL ورکر اتحاد فیڈریشن نے، کہ ہم نے پہلے سٹیپ پہ ہم نے جلسے کرنے، اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے نا ہم اسلام آباد میں جو آخری جلسہ کرنا تھا ہم نے وہاں پہ ہم نے اگلا لائحہ عمل دینا تھا۔ لیکن آج جو ہمارے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو وہ تو پوری دنیا کے جتنے بھی پروگرامات تھے وہ سارے ملتوی ہو گئے، تو اس لیے ہم نے بھی پوسٹپون کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ اور انشاءاللہ جیسے یہ کرونا وائرس والا جو وبا آئی ہوئی ہے یہ جیسے ختم ہوگی تو الحمدللہ ہم ایک نئے جذبے سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے جدوجہد کے ساتھ نکلیں گے، اور پھر آگے کا لائحہ عمل ہم تیار کریں گے۔ بہت شکریہ سمیع اللہ خان، آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں، اور آپ نے جس طرح کہا ہے کہ آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ نکلیں گے، آپ کے ان جذبوں میں مشعل ٹی وی آپ کے ساتھ ہے، پروگرام فکر پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور یہاں پہ میں PTCL انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں، اگر وہ کوئی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے، چاہے وہ PTCL کا ورکر ہو یا کسی بھی اس کا ورکر ہو، زیادتی ہو، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہم ان کی آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے، عدلیہ تک پہنچائیں گے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پروگرام مشعل ٹی وی کا فکر پاکستان دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے، اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے۔ شکریہ جی۔